السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک جو گزر چکی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھا رمضان میں. مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی مجھے یاد رکھا ہوگا، اور دورہ قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں سے میرا تعلق رہا، اور الحمدللہ مجھے فیڈ بیک خود بھی ملتا رہا کہ ماشاءاللہ خواتین سے جو میرا انٹریکشن ہوتا ہے وہ، اور الحمدللہ جو کچھ انہوں نے اس سے سیکھا. سب سے بڑی بات میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اصل فیڈ بیک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میری ایک بات آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی لے آئے جو آپ کو انسانوں کے قریب کر دے اور اللہ کے قریب کر دے، تو بس سمجھیے میرا کام ہو گیا. تو انشاءاللہ میری آگے بھی یہی کوشش رہے گی کہ ہم اچھے طریقے سے اچھی انٹریکشن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. آج پروگرام جو ہے وہ صحت اور سلامتی کے لحاظ سے جو ٹاپک میں نے سوچا وہ بہت تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن امید ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکیں جس طریقے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحت اور سلامتی میں جیسے میں نے پہلی دفعہ پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ صحت جو ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے کہ انسان کا صرف جسم نہیں بلکہ اس کا ذہن، اس کی جذبات، اس کی نفسیات اور اس کی روح ہر طرح سے صحت مند ہو تو اصل میں پھر سلامتی حاصل ہوتی ہے. یعنی صحت ان 4-5 چیزوں کی انسان کو سلامتی میں لے جاتی ہے. اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہے. تو طاقتور مومن ہر لحاظ سے. تو اب میں یہ صرف آج میں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا آپ لوگوں نے میرے ساتھ اپنا یہ جو ہے نا حصہ ڈالنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے یہ بھی فیڈ بیک ملتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اب یہ سوچنا ہے کہ سب سے پہلے اگر صحت کے لحاظ سے بات کی جائے تو جسمانی صحت کی بات آتی ہے، فزیکل فٹنس. فزیکل فٹنس کے بارے میں ہم سارے بڑے کانشیس ہیں، سارے نہیں بھی ہوں لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو ہمارے ارد گرد انرجیٹک اور ہمیں جو اسٹرانگ لوگ نظر آتے ہیں، اگر ہم ان سے پوچھیں تو ان کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. فزیکلی فٹنس جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے بھی ضروری ہے، ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے بھی ضروری ہے، اور میرے خیال میں خوش رہنے کے لحاظ سے بھی ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم صحت مند نہیں ہوتے، ہلکا سا گلا بھی خراب ہوا ہو، اریٹیشن ہو رہی ہو، تو کیا ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا اپنی روٹین اور ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز میں. لیکن جب ہم جسمانی طور پر صحت مند ہوتے ہیں تو اصل میں اچھا جسم ہی ذہن کی نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے. تو یہ جو ذہنی قوت اور طاقت اور آئی کیو لیول ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی صحت سے، یعنی جسمانی صحت سے اس کا تعلق ڈائریکٹلی ہوتا ہے. اب دیکھا جائے تو 2 چیزیں میں اور آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک فزیکل فٹنس اور ایک مینٹل پیس جس کو ذہنی سکون کہتے ہیں. اس کی بھی بنیاد اگر جسمانی صحت کو رکھا جائے تو جسمانی طور پر انسان کو فٹ رہنے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کی طرف آنا ہے میں نے بیسیکلی. تو دیکھا جائے تو انسان کو ورزش کرنا پڑتی ہے، اس کو کھانے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ تمام چیزیں جو اس کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں یا اس کو نقصان دینے والی ہوتی ہیں اس سے بچنا پڑتا ہے. اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں اور کوئی بیماری ہو جائے جیسے شوگر ہو جائے تو میٹھے سے بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کرتے 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 ایک صحت مند جسم حاصل ہو جاتا ہے. صبح ایکسرسائز کرنا، واک کرنا، یہ سارا کچھ انسان روٹین کی زندگی سے سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہی چیزیں اصل میں ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم چھوٹے تھے، میں اس بات سے بات شروع کروں گی، اور چھوٹے ہوتے وقت سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آتا تھا؟ انٹرٹینمنٹ ہم کس کو کہتے تھے؟ کھیلنے کودنے کو. ایسا ہی تھا. اچھا، اب کھیلنے کودنے میں کیا ہوتا تھا؟ جب ہم کھیلتے کودتے ہیں تو کھیلنے کودنے سے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے، میں اس کو میڈیکلی بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جس وقت انسان فزیکل ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو نہ صرف اس کا اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس کے اندر انرجی آتی ہے، بلکہ میڈیکلی اس کے اندر گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جب بچے چھوٹے قد کے آتے ہیں تو ہم ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر گروتھ ہارمون کب ریلیز ہوتا ہے. تو ہم ان کو ایکسرسائز کراتے ہیں، 20 منٹ تک ٹریڈ مل پر ان کو واک کراتے ہیں، دوڑاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کی باڈی سے بلڈ نکال کر یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر گروتھ ہارمون کتنا ریلیز ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسمانی طور پر جب بچے باہر گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں یا بڑے کھیلتے ہیں یا ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ چیز انسان کے اندر گروتھ ہارمون کو پیدا کرتی ہے. اب گروتھ ہارمون کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کے اندر باقی تمام پازیٹیو ایکٹیویٹی، مسل اسٹرینتھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر لے کر آتا ہے اور مضبوط کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھیلنا کودنا انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے، اور یہی اصل میں انٹرٹینمنٹ ہے بھی. لیکن کھیلنے کودنے سے مراد یہ ہے کہ اب
بچے تھے تو کھیلتے کودتے تھے, اب ذرا بڑے ہوئے, اب اس کے بعد پھر اس سے بڑے ہو گئے, تو کیا ہم ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں فزیکل ایکسرسائز کے لیے؟ تو اگر یہ فزیکل ایکسرسائز انٹرٹینمنٹ ہے بچے کے لیے, اور وہ بچہ جب کھیلتا ہے, انجوائے کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, ذہنی سکون بھی محسوس کرتا ہے, لیکن آج ہمارے ہاں ہماری روٹین بالکل اپوزٹ ہو گئی ہے. اب میں یہ بات کرتی چلوں اور یہ بہت اہم ہے, آج کل ہم نے فزیکل جتنے بھی کھیل ہیں ان کو کیا کھیلتے ہیں چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اور تمہارے بچے بھی, یعنی کیا کرو, کھیلو کودو, دوسری بات سوئمنگ کرو, اور تیسری بات رائڈنگ کرو, اور کیا کرو, سوئمنگ, رائڈنگ اینڈ تیر اندازی. اور تینوں گیمز کے اندر اگر انٹرٹینمنٹ بنانا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. اچھا اب یہ دیکھیے, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ سوئمنگ کریں. آپ دیکھیں سوئمنگ جو لوگ کرتے ہیں, جو سوئمرز ہوتے ہیں, ان کی سوئمنگ کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اس میں کتنی زیادہ اس سے اسٹرینتھ فیل کرتے ہیں اور اسٹرینتھ آتی بھی ہے. اور دوسری چیز دیکھیے کہ سوئمرز کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پانی کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کتنا سائیکولوجیکلی ویل بینگ, یعنی اس وقت کتنا پرسکون انسان محسوس کرتا ہے پانی کے اندر, جتنا بھی وزن ہو کتنا ہلکا پن لگتا ہے اپنے آپ کے اندر. اور آپ دیکھیں رائڈنگ کے اندر کیا ہوتا ہے, نہ صرف یہ کہ آپ رائڈنگ میں اس گھوڑے کو کنٹرول کر رہے ہیں یعنی گھڑ سواری میں, بلکہ کیا ہے کہ آپ کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فزیکل کے ساتھ ساتھ آپ کو سائیکولوجیکلی کنٹرول کی ایک کوالٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر تیر اندازی کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کا اور میرا ذہن جب اس تیر کو نشانے پر لگانے کے لیے فوکس کرتا ہے تو انسان کے اندر یہی صلاحیت بھی آتی ہے کہ وہ اسے ایک پوائنٹ پر خاص سوچ سکے جس پر اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 گیمز بتائیں. لیکن اب آپ نے ناراض نہیں ہونا نا, خفا نہیں ہونا, کیونکہ میرا پروگرام سب سنتے ہیں, ینگ لوگ بھی سنتے ہیں, یونیورسٹی اور میڈیکل اور کالج کے اسٹوڈنٹس بھی سنتے ہیں. آج ہم نے گیمز کو, کھیل کود کو بھی کیا کر دیا, ایک لیپ ٹاپ, ایک کمپیوٹر کے اوپر گیم, ویڈیو گیمز, سیل فون گیمز. مجھے سچی بات بتائیے, جب ایک اکیلا بندہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے کیا وہ گیم ہوتی ہے؟ سوچنا ہے. جو جہاں ہیں, گاڑی میں سن رہے ہیں تو تب بھی سوچیے گا, جب ہم اکیلے اپنی ان مشینوں پر بیٹھ کر جو گیمز کھیل رہے ہیں یا ہمارے بچے کھیل رہے ہیں, کیا وہ گیم ہے؟ اکیلا بندہ گیم کھیلتا ہے؟ گیم ہو سکتی ہے ٹیم کے بغیر؟ اور پھر گیم صرف ہاتھوں کی انگلیوں سے ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے گروتھ ہارمون ریلیز ہوگا؟ دین کی بات نہیں کری, یہ میں دنیا کی بات کر رہی ہوں. کیا گروتھ ہارمون ریلیز ہوگا؟ کیا مسلز کے اندر اسٹرینتھ آئے گی؟ کیا مسل کے اندر وہ خاص انزائم ریلیز ہوگا جس کو ریلیز ہونا چاہیے؟ انگلیوں میں کون سے مسلز ہوتے ہیں؟ کچھ ٹینڈنز اینڈ لیگامنٹس. یہ باتیں غور کریے. آج ہماری جنریشنز کی تباہی کا سب سے بڑا مرکز یہ ہے کہ یہ جو فزیکل فٹنس کی گیمز تھی وہ چھوڑی, اور ساری گیمز مطلب جن سے بھی بات ہوتی ہے, اور میرا دل یقین مانے, پھر وہی والی بات ہے, میری وہ فیلنگز آپ تک پہنچتی ہے. شاید آپ کہتے ہو, آپ میں سے کچھ لوگوں کو میری باتوں سے ڈر بھی لگتا ہو, لیکن حقیقت میں میرا مطلب آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے, سچوانا ہے. کیونکہ دیکھیے فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, میں نے تو نہیں کرنا نا. لیکن میں آپ کو کم از کم, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس میڈیکل سائنس کا نالج دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور سنت کا ٹیکسٹ دیا ہے, تو میں کیوں نہ آپ تک ان تمام چیزوں تک پہنچاؤں, ان باتوں کو پہنچاؤں, اور ان باتوں کو پھر آپ خود فیصلہ کیجیے. دیکھیے میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. جنت میں کون جاتا ہے, جہنم میں کون جاتا ہے, یہ میں اور آپ نہیں جانتے. لیکن ایٹ لیسٹ دنیا میں جو اللہ کے نبی کی امت ہوتے ہوئے ہمارا کام ہے کہ جو بھی سکلز مجھے اللہ نے دیے ہیں اور جو بھی کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے, ہم وہ شیئر کریں اور ایک دوسرے کا فائدہ کریں. اگر ان باتوں میں کہیں کوئی بات ہارڈ لگ جائے تو اس کے لیے میں پہلے سے آپ سے سوری کرتی ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو سوچنا ہے کہ اب اگر فزیکلی میں چاہتی ہوں کہ میں فٹ ہوں اور میں سارا وقت اپنا سیل فون لے کر یا اپنا کمپیوٹر لے کر اس کے اوپر گیمنگ کرتی رہوں, ویڈیو گیمز کھیلتی رہوں, کیا یہ انگلیاں میرے اندر گروتھ ہارمونز کو ریلیز کرائیں گی؟ کیا گروتھ ہارمونز میرے اندر انڈورفنس کو ریلیز کرائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس جب بچے ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں, کیونکہ میں تو اب آج کل اسی فیلڈ سے میرا تعلق ہے, تو کبھی بھی ہم گروتھ ہارمون کے لیے ان کو 20 منٹ ایکسرسائز نہ کراتے, بلکہ ان کے ہاتھ میں کوئی سیل فون پکڑا دیتے تاکہ کوئی شور بھی نہ مچے اور وہ بیٹھے بیٹھے گیم کھیل لیں. ٹھیک ہے, اب یہ بات سوچ کر پھر اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ کیا فزیکل فٹنس مجھے کمپیوٹر, موبائل فونز, ویڈیو گیم سے حاصل ہو سکے گی؟ اب آتی ہے دوسری طرف بات کہ اگر یہ تمام چیزوں سے مجھے فزیکل فٹنس نہیں آتی تو ایک اور میں مزید بات شیئر کرتی جاؤں. ڈرانا پڑے گا بھی پھر, لیکن وہ ڈرانا اس لیے ضروری ہے کہ صحت کے لیے ضروری ہے. مثلا کہ جب ہم ویڈیو گیمز اور یہ تمام چیزیں کھیلتے ہیں تو گروتھ ہارمون تو ریلیز نہیں ہوا, لیکن گیم کے اندر تو پوری طرح ہم انوالوڈ ہیں.
کس طرح؟ میں ایک ریسرچ بتاتی ہوں اور آپ کو آپ یقین مانیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ ویسٹ میں ایک ریسرچ ہوئی. انہوں نے کیا کیا کہ بندروں کی، یہ جو مونکیز ہوتے ہیں، انہوں نے تقریباً 1 درجن کے قریب بندر لیے. اور آپ کو پتہ ہے بندر کبھی ٹک کے بیٹھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ٹک کر بیٹھتے. اب انہوں نے کیا کیا، ایک کمرے میں ان بندروں کو رکھا اور وہاں پر ایک کارٹون مووی چلا دی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ وقتی طور پر بندر بالکل سیٹلڈ خاموشی سے اس کارٹون کو دیکھ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ بھئی بڑا سکون ہو گیا ہے، اب تو یہ حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں اور کوئی موومنٹ ہی نہیں کر رہے، اچھل کود نہیں کر رہے. کیا ہوتا ہے؟ شام ہوتی ہے. کارٹونز دیکھتے 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 7-8 گھنٹے بندروں نے خاموشی سے ٹائم گزارا. لیکن جب رات ہوئی تو ان بندروں نے، ایک تو وہ تھی نا جو ہلکی پھلکی موومنٹ، درختوں پہ چڑھ گئے، کبھی دیواروں پہ چڑھ گئے. ابھی بندروں نے کیا کیا، ایک دوسرے کو جھپٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، اور اس حد تک آ گئے کہ جیسے ایک دوسرے کی کھوپڑی کے اندر سے برین نکال لیں گے. اتنا وائلنٹ. یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گیم کے اندر، ہم اپنی طرف سے جو مختلف قسم کی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم دوسروں کو مار رہے ہوتے ہیں، جو ہم پہاڑوں پر چڑھ کے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں اکیلے، چونکہ فزیکلی تو ہماری وہ انرجی کہیں نکلی نہیں. اب وہ ٹی وی کے ذریعے سے، وہ جو ویڈیو گیمز کے ذریعے سے جو ایک پوری ہمارے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی، وارفیئر شروع ہو گئی، اور وہ سارے نیگیٹو ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہو گئے جنہوں نے ہمیں وائلنٹ بنانا تھا. آپ کا بچہ سارا دن کارٹون پہ بیٹھتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں تو اس کو سارا دن کارٹون بھی دکھاتی ہوں، لیکن پھر بھی اتنا شور مچاتا ہے، اتنا وائلنٹ ہوتا ہے، اتنا ہائپر ہوتا ہے. اس میں جو بیسک رول ادا کیا وہ ہم نے کیا، اور وہ رول کیا تھا کہ اس بچے کو انوائرمنٹ وہ دیا جو بظاہر ہمیں تو لگا کہ تھوڑے سکون میں ہے، لیکن اس کا برین، اس کا مینٹل لیول اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز جو اس کے اندر چلی گئی ہیں، وہ کہاں سے؟ کرنٹ. اگر آپ دیکھیں کسی چیز کے اندر اتنا کرنٹ بھر دیں 440 وولٹ، اس کے اوپر کبھی سائن دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک اسکل بنی ہوتی ہے اور 2 ہڈیاں ہوتی ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ڈینجرس نا، کہ مر جائیں گے اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے. ہم نے لٹرلی اپنے بچوں کا، ہم نے اپنے آپ کا، ہم نے اس میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ وائلنس دیکھ دیکھ کر، ٹاک شوز میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا نہیں ہے لیکن حقیقت ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہم لگاتار نیگیٹو ٹاک سنتے ہیں، نیگیٹو ٹاک سنتے ہیں، نیگیٹو ٹاک سنتے ہیں. وہ نیگیٹو ٹاک ہمارے اندر نیگیٹو ریڈیشنز لے کر آتی ہے. الیکٹرو میگنیٹک آڈیو ویژول ایڈز ہمیں کیا کر رہی ہے؟ مکمل نیگیٹو. اب ہم یہاں سے کہاں سے یہ ریڈیشنز، یہ کرنٹ نکلنا کدھر کو ہے؟ کیونکہ دیکھیے ہم کوئی سوئچ تو ہے نہیں کہ کوئی ہمارے سے بٹن لگا کر اپنا پنکھا چلا لے گا. لیکن یہی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز جب اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہم غصہ کرتے ہیں. جب ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ہم سگنلز کو توڑتے ہیں. جب ہم موٹر سائیکلیں لے کر 16-17 سال کے بچوں کو دیتے ہیں تو وہ ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور کتنے ہی بچے سڑکوں پر مر جاتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے. جب میں لڑکوں کو موٹر سائیکلنگ اور یہ ویلنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میری تو دل بند ہو جاتا ہے. اس وقت میرا دل نہیں جاتا میں سڑک پہ نکلوں، اور میں دعا کر رہی ہوتی ہوں یا اللہ یہ جن کے بھی بچے ہیں، ان بچوں کو تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی پریشس ہے، لیکن ان کے ماں باپ کے لیے ان کی کیا حیثیت ہے یہ نہیں جانتے. یہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں جنہوں نے بچوں کو، جنہوں نے ہم سب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. ایک اکیلا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے موبائل کے ساتھ، 3 بندے بیٹھے ہیں آپس میں جانتے نہیں کہ کون ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں بس کا انتظار کر رہے ہیں. ایون اب تو میں دیکھتی ہوں سڑکیں پار کرتے ہوئے بھی سیل فون نہیں چھوڑا ہو رہا ہوتا. اور ایک خاتون اسی طرح سے، مطلب روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ ہماری ضرورت تو ہیں لیکن ہمارا مقصد نہیں ہے. ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، لیکن ان کا استعمال کہاں کرنا ہے؟ کیا اپنی زندگی کو موت میں بدلنے کے لیے؟ کیا ہمیں خودکشی کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے؟ تو یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز اگر پھر نکل سکتی تھیں، اگر پھر بھی دیکھیں میں اور آپ لگاتار اس پولوشن میں ہیں. ایک نوائز پولوشن ہوتا ہے اور ایک یہ الیکٹرو میگنیٹک پولوشن ہوتی ہے. صبح سے شام تک میں اور آپ جتنا مرضی چاہیں میں بھی کال ریسیو کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہمارے جیسوں کو جو نارمل لائف پیٹرن پہ زندگی گزارتے ہیں. میرا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے میں کتنا زیادہ اس پہ بیٹھتی ہوں. ہاں کوئی ضروری سوال ہو تو میں اس کا جواب ضرور دیتی ہوں، لیکن یہ کہ میں یہاں سے یہاں جا رہی ہوں یہ بھی فیس بک پہ لکھ دوں، یہاں سے وہاں جاؤں گی یہ بھی لکھ دوں. یہ انٹریکشن جس طرح سے ہماری یوتھ کر رہی ہے اور وہ بیچاری الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کو لے رہی ہے نہ چاہتے ہوئے، تو اس کو نکالنے کے لیے صرف طریقہ سجدے کا ہے، نماز کا. اگر انسان نماز پڑھے 5 وقت کی تو یہ چھوٹے موٹے جتنی بھی، کیونکہ نماز کے بارے میں بہت ہی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ جو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے اوپر سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے. اچھا اگر فرض کریں، میں تو یہ بھی سوچتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذرا سوچیں،
تو اس سے کیا ہوتا ہے, گناہ تو جھڑتے ہیں, لیکن یہ بھی تو گناہ تھا نا کہ میں نے اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کی, میں نے اس کے اندر وہ چیزیں لے کر آئی جو کہ لانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی. مجھ سے اللہ نے میرے جسم امانت کے طور پر دیا اور اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن سجدے کے ذریعے سے زمین کے اندر چلی جاتی ہیں, اور زمین سب سے بڑا انسولینٹ, یعنی سب سے زیادہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس طرح کی تمام برقی مقناطیسی ریڈیشنز کو ایبزارو کر لیتی ہے. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو فور ہیڈ یعنی جو ہماری پیشانی ہوتی ہے, جب یہ زمین کے ساتھ لگتی ہے تو وہ زمین وہ ساری ریڈیشنز کو کیا کر لیتی ہے, نکال لیتی ہے. اور الحمدللہ اس سے انسان جو صبح سے دوپہر تک اور دوپہر سے پھر شام تک, شام سے پھر مغرب تک اور مغرب سے پھر عشاء تک جو نیگیٹو چیزیں آئی ہوتی ہیں وہ ساری نکل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پوری ڈیپتھ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اس دنیا کی خرافات میں کسی نہ کسی حد تک جو چیزیں ہمارے اندر نیگیٹیوٹی کے ساتھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے اس کو نکال دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ گیمز کھیلیں جو ہمارے جسم کے لیے, اور جب فزیکلی فٹ ہوتے ہیں ہم تو ظاہر ہے مینٹلی بھی, یعنی آئی کیو لیول بھی اچھا ہوگا, سوچ سمجھ بھی اچھی ہوگی, فوکس رہنا بھی آئے گا. ہر وقت جب وائلنٹ نہیں ہوں گے, پیسفل مائنڈ کے ساتھ بات سوچی ہوئی اور ریئیکٹیو مائنڈ کے ساتھ بات سوچی ہوئی ہم بہت اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم سوچنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, لیکن جب ہم پرسکون ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے آپشنز اور بہت ساری باتوں کے اوپر اس طرح سے گہری سمجھ حاصل کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز مجھے فائدہ دے گی. تو یہ فزیکل فٹنس کے لحاظ سے ایک بات ہو گئی. اچھا, اب دوسری بات, اور کیا انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا. انٹرٹینمنٹ پہ میں نے بہت لمبی بات کرنی ہے کیونکہ انٹرٹینمنٹ میں ہی تو ساری زندگی تباہ ہو رہی ہے مومن کی. کیا ہے دوسری بات؟ دوسرا یہ کہ ہمیں کہانی پڑھنے میں اچھا لگتا تھا. بچپن سے بات شروع کی ہے, جو سٹوریز ہوتی تھیں. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا تھا تو دادیاں اور نانیاں ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا, اور اب تو اللہ خیر کرے جو آگے وقت آ رہا ہے دادیاں نانیاں بھی ورکنگ ہو جانی ہیں, مائیں بھی ورکنگ ہوں گی, تو کہانی سننا اور سنانا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے ہوگا. باپ تو پہلے بیچارے بڑے بزی ہیں, صبح بھی جاب پہ شام کو بھی جاب پہ, تو کہانی کس نے سنانی ہے. اچھا, کہانی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جب دادی یا نانی کوئی کہانی سنایا کرتی تھی یا ماں سناتی تھی تو وہ کہانی بچے کے ذہن کے اندر پورا ایک امیجنیشن لے کر آتی ہے. ابھی بھی میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی قصہ اور کہانی سنتے ہیں تو ہم پورا تھنکنگ پروسیس کرتے ہیں, اس کے مطابق ہمارے ذہن میں ایک کریکٹر بنا ہوتا ہے. اچھا, یہ بادشاہ ہے تو بادشاہ کا ایسا حلیہ ہوگا, یہ اگر ملکہ ہے تو یہ ایسی ہوگی, وزیر ہے تو ایسا ہوگا. پھر اس کے بعد نانی یا دادی ایک کنکلوژن نکالتی تھی, ایک اس سے نتیجہ اخذ کرتی تھی. پھر کہا جاتا تھا کہ لالچ بری بلا ہے, جیسے یہ بھی کہانی تھی. ٹھیک ہے نا, بچپن میں ہی سیکھا لالچ سے, پھر سیکھا کہ لالچ کیا ہوتا ہے, چیزوں کو کس طرح سے اللہ سے طلب کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ایک ٹریننگ کہانی کے ذریعے ہوئی. اچھا, کہانی میں بڑا مزہ آتا تھا. اچھا, پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو نانی دادی سے نکلے اور امی سے نکلے, پھر ہم نے کہانیاں پڑھنی شروع کر دی, ہمیں اس میں مزہ آنے لگ گیا. آپ سیریسلی مجھے بتائیے, جب ہم ہیرو ہیروئن کو کہانی میں امیجن کرتے ہیں تو ہم کس کو امیجن کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سوچنا ہے. میں نے آپ کو اور آپ نے مجھے نہیں سوچنا. کہانی میں ہمیشہ اپنے آپ کو, اگر لڑکی ہے تو ہیروئن سوچے گی, لڑکا ہے تو ہیرو سوچے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, اب اپوزٹ کیا سوچ رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. اب اس طرح کا لٹریچر پڑھنا, ایسی سٹوریز پڑھنا جس کے اندر صرف لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی, مجھے یہ بتائیے گا یہ چیز انسان کے اندر کیا پازیٹیو چیز لے کر آئے گی؟ غور کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ تو ہے کہانی پڑھنا, لیکن کون سی کہانی پڑھنی ہے؟ کیونکہ فزیکل فٹنس کے ساتھ ہی مینٹل فٹنس ہے اور فزیکل فٹنس کے ساتھ ہی سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے. اگر میں سارا وقت ایسی کہانیاں پڑھ رہی ہوں جس کے اندر ایک ہیرو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے اور وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہے, تو ظاہر ہے میرے امیجنیشن میں کیا آنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اٹریکٹ کرواتی ہیں نیگیٹو کی طرف. شادی تو کسی ایک انسان سے ہی ہونی ہے نا, اور وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. اس کے لیے میری اور آپ کی دوڑ اور تڑپ یہ شادی نہیں کرواتی. اب اس سے کیا ہوا کہ اندر ہمارے پھر وہ والی چیزیں جو لمبک سسٹم کو, جذبات کو, ہر چیز کو ایگزیجریٹ کرتی ہے اور وقت سے پہلے ان چیزوں کی ضرورت لاتی ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وہ چیز ہے. اسی لیے لٹریچر ریڈنگ میں بھی ہم نے پڑھنے کے لیے وہ چیزیں سلیکٹ کرنی ہے جس سے ہمارے اندر پازیٹیوٹی آئے. آپ پڑھیے نا صحابہ کرام کے بارے میں, یقین مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فرینڈس تھے, جب آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کے لائف سٹائل کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کے لائف سٹائل اور ان کی لائف اچیومنٹس کو پڑھتے ہیں, ان کے سیکریفائسز کو پڑھتے ہیں, تو اپنے آپ پہ تو صرف شرم آتی ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہم بھی تو انسان ہیں, یہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے. لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کی ساری کمپنی میں یہ سارے ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو موٹیویشن کا باعث تھے. اب یہ موٹیویشن اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے اندر ایمان لاتا ہے, ہمیں آگے لے کر جانے کے لیے ہمارے اندر خوشی لاتا ہے, کوشش لاتا ہے.
اب جب ہم یہ ریڈنگ کریں گے, یہ لٹریچر ڈھونڈیے نا, جب یہ لٹریچر پڑھیں گے یقین مانیے آپ کے اپنے اندر سے خود ایک موٹیویشن نکلے گا, آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کوئی کام کریں, آپ پروڈکٹیو ہو جائیں, آپ دوسروں کا فائدہ کریں. ٹھیک, تو انٹرٹینمنٹ میں اسٹوری ٹیلنگ, اسٹوری ریڈنگ, یہ سارا کچھ آ گیا. اچھا تھوڑے سے ہم اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا انٹرٹینمنٹ کیا ہو گیا تھا؟ ہاں اللہ ماشاء اللہ ہمارا انٹرٹینمنٹ سارا کیا ہو گیا تھا؟ ٹی وی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, جب پبرٹی آنے والی تھی اور ہارمونس کا گش آ رہا ہوتا ہے ویسے ہی دیوانگی, اور اب تو یہ چیز ہو گئی کہ وہ میڈیا, وہ ٹی وی جس کو یہ رول پلے کرنا تھا کہ ان بچوں, ان یوتھ کے اندر وہ اسٹرینتھ لانی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف لیڈرز بنتے بلکہ وہ دوسروں کے لیے ہر وقت پروڈکٹیو ہو جاتے. اب اس میں ہم دیکھ کیا رہے ہیں, ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی. تو ایسا سارا کیا یہ انٹرٹینمنٹ ہوگا؟ اچھا مجھے بتائیے, سچی بات بتائیے, کیا اسے ذہنی سکون مل رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ فزیکل فٹنس کی بات جو ہم کر رہے ہیں اصل میں وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ فزیکل فٹنس اصل میں ذہنی سکون لانا چاہیے اس کو, لیکن وہ نہیں لا رہی ہے. جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم بے چین ہو جاتے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ تو ظاہر ہے وہ چیز ہوتی ہے جو ذہنی سکون کا باعث بنے, کیونکہ اگر ہم جسمانی طور پہ بھی فٹ رہنا چاہتے ہیں تو کیوں؟ تاکہ ہم ایک صحت مند زندگی گزاریں. اور اگر ہم ذہنی طور پر بھی پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو کیوں؟ تاکہ ہم صحت مند زندگی گزاریں. اور یہی چیزیں ہماری سلامتی کا بھی باعث ہیں. لیکن اب اس سے اگلی اسٹیج چلی جائیں, چلے اب بڑے ہو گئے, اب ہمارا اب نکاح ہو گیا فرض کریں, اب انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ سچی بات بتائیں, ہم تو وہی ہیں. اب نہ ٹی وی میں دل لگ رہا ہے, نہ ہمارا دنیا کے کھیل کود میں دل لگ رہا ہے. ایک وہ انسان ہے سارا دھیان اس کی طرف ہے. مجھے مردوں کا نہیں پتا, یہ میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں, کہ جب اپنی فیلنگ ساری اس ہسبینڈ کے لیے ہو جاتی ہیں تو پھر بندے کو لگتا ہے کہ بس یہ میرا شوہر میرے لیے انٹرٹینمنٹ, ایسا ہی ہے. تو پھر انٹرٹینمنٹ خود کوئی چیز ہے؟ یہ تو ٹولز ہیں, یہ تو چوائس ہے ہماری کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں. ٹھیک, اب اس کے بعد اگلی سٹیج پہ آ جائیے, جب شادی ہوگی تو اب تو انٹرٹینمنٹ ہی سارا ختم ہو گیا. سچی بات بتائیں, سارے میرڈ حضرات اور خواتین جب باہر نکلتے ہیں, سیر پہ جا رہے ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اندر, گھر سے بھی لڑکے نکلے, گاڑی میں بھی لڑ رہے ہیں. اب یہ سارا انٹرٹینمنٹ جس طرف بھی جا رہے ہیں, چاہے آپ ونڈو شاپنگ کرنا آپ کا انٹرٹینمنٹ تھا, چاہے آپ کا لوگوں سے ملنا انٹرٹینمنٹ تھا, چاہے آپ کا بڑی بڑی پارٹیز اٹینڈ کرنا انٹرٹینمنٹ تھا, چاہے آپ کا وہاں جا کر گاسپس کرنا, آپس میں باتیں کرنا انٹرٹینمنٹ تھا. کیا یہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے؟ ایک ریگریٹ ہوتا ہے نا, ایک بے چینی ہوتی ہے نا, ایک الجھن ہوتی ہے نا. تو انٹرٹینمنٹ تو ذہنی سکون کا باعث ہونا چاہیے, جسمانی سکون کا باعث ہونا چاہیے. اب یہ تمام چیزیں سوچتے سوچتے انٹرٹینمنٹس کے بارے میں, کیا اس سے فزیکل فٹنس حاصل ہوگی, ذہنی سکون آئے گا؟ تو صحت اور سلامتی کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو جتنے بھی انٹرٹینمنٹس ہم نے آج سمجھے ہوئے ہیں اور جن کو ہم انٹرٹینمنٹ سمجھ کر رہے ہیں, کیا وہ ہیں؟ کیونکہ میں آپ کے ساتھ ان ساری باتوں کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہوں گی کہ اصل میں انسان, اگر آپ نے اپنی تبدیلی دیکھنی ہے نا کہ میں کیا بدلا ہوں, چینج ہوا ہوں, تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے انٹرٹینمنٹ سے ہم نے کن چیزوں کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. یہ بیسیکلی ایک پرسنالٹی کا ریفلیکشن ہوتا ہے. آپ کسی انسان کو سمجھنا چاہتے ہیں نا, جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا مزاج اور اس کی نیچر کیا ہے, تو آپ امیجن, اور بلکہ آپ اس کو آپ پرکھ ہی تب سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چل کے اس کی مصروفیات, اس کا انٹرٹینمنٹ کیا ہے. جیسے رشتہ لینے جاتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں لڑکا کہیں ڈرنک تو نہیں کرتا, کیونکہ ڈرنک کرنے والے کا انٹرٹینمنٹ کس میں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ نہیں پتہ کرتے, ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے وہ ایک جاب کرتا ہے, لیکن جاب سے زیادہ یہ پتہ کرتے ہیں کہ ڈرنک تو نہیں کرتا. اور اسی طرح سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ جوا تو نہیں کھیلتا, کیونکہ جوا کھیلنے والا جوا کمانے کے لیے نہیں کھیلتا, گیمبلنگ کے لیے نہیں کھیلتا, وہ انٹرٹینمنٹ ہے اس کا. انسان کا مزاج اگر پہچاننا ہے تو اس کی تفریح کی اور اس کی سیر و تفریح کی ایکٹیویٹی سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ کیا انسان ہے. ٹھیک, اب چونکہ یہ میرا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس پہ میں مزید بات کروں, اور انشاءاللہ کروں گی بھی, زندگی رہی اور اس بات کو کنٹینیو کر کے اس کو کمپلیٹ بھی کروں گی. لیکن اس پورے ہفتے میں آپ نے سوچ کر آنا ہے, اور مجھے آپ نے پلیز میسیجز بھی کیجیے گا کہ آپ نے ایک تو لرن کیا, دوسرا آپ اس میں میرے ساتھ حصہ ڈالیے گا کہ آپ اور کن کن چیزوں کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں, کیونکہ میں اس کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میڈیکلی, سائیکلوجیکلی, اور سب سے امپورٹنٹ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ کیا ہے, میرے اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے, اور پھر اگر ان کی نظر میں وہ صحیح ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے, اور اگر ان کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا, ناقابل قبول. ٹھیک ہے, یہ کچھ سوال بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں. فیضان صاحب نے کہا ہے, ڈاکٹر صاحبہ آج کل تو سجدہ کارپیٹ پہ ٹائلز پر ہوتا ہے, زمین پر تو نہیں ہوتا, اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں. نہیں, اس سے فیضان صاحب ایسی کیا بات ہوگی, زمین پہ کارپیٹ بچھا ہوتا ہے نا, زمین کی ایبزاربنس نہ کارپیٹ سے جاتی ہے نہ ٹائل سے جاتی ہے.
ٹائل بھی تو زمین ہی کا حصہ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سجدہ زمین پر ہوتا ہے, اور سجدے کے لیے وہ 7 آرگن زمین پہ لگنا ضروری ہے, اور سجدے کی نیت ہونا ضروری ہے. باقی ان چیزوں سے نہیں کوئی فرق پڑتا. ہاں یہ بات یاد رکھیں, سجدہ گدے پہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یعنی اتنا سافٹ گدا ہو کہ اس کے اوپر آپ کا سجدے کی وہ فیلنگ جو, اسی لیے تو کہتے ہیں جب زمین پہ فرکشن کے ساتھ, یعنی اگر آپ ایون کارپیٹ بھی بہت فرکشن دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران سرور صاحب کہتے ہیں کہ میڈم سجدے میں دعا صرف نفل نماز میں مانگی جا سکتی ہے یا نماز کے علاوہ بھی سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور تھوڑا سا سوچنے سمجھنے والا سوال ہے. دعائیں تو خیر سجدے میں بالکل مانگی جا سکتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, جبکہ دیکھا جائے تو جب ہم اللہم اغفر لی کہتے ہیں تو وہ بھی دعا ہے. لیکن ایک بات, نفل نماز میں بھی عربی میں نماز دعا مانگنی ہے, اور مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ ساری مانگی جا سکتی ہیں. اور اگر ہم اپنی اردو کی دعائیں مانگ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر, تو یہ وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ سجدہ ایکٹنگ کے طور پر نہیں کرنا, پورے ایموشنز اور جذبات کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے اگر پوری طرح سے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں, سر نگوں ہو جاتے ہیں, اور اب جھکانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں ان ایموشنز کے ساتھ, تو پھر یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, یعنی اس طرح بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ بالکل نان سیریس بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسی طرف دھیان نہیں ہے, اور آپ جا کر سجدہ کر رہے ہیں اور بس ایک اپنی فارمیلٹی یا ریچول بنا لیتے ہیں, تو اس طرح کا سجدہ نہیں ہے اسلام میں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود شریف نازل ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کیا کیا کہ سجدے میں پڑ گئے. ایک صحابی کہنے لگے کہ مجھے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا, یعنی اتنا لمبا سجدہ کیا. تو یہ سجدہ اصل میں وہ سجدہ محبت تھا, وہ سجدہ جو اللہ تعالیٰ کی احسان کی وجہ سے تھا, تو اس سے ان کا اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. تو ایسے سجدے کر کے دعائیں چاہے اردو میں مانگیں یا فارسی میں, تو انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے آپ لوگ ویسے مجھ سے کرتے فقہی سوال ہی ہیں, لیکن میں صرف یہ چاہوں گی کہ یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر کریں. اور ایک نمبر انہوں نے مجھ سے شیئر کیا ہوا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں, تو وہ میں بات کر لوں گی. لیکن پلیز اگر آپ لوگوں کو میرا نمبر آپ کو نہ مل سکے, اس سے خفا نہ ہوئیے گا, کیونکہ دیکھیے یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے نا کہ ہم میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں آپ سب کو کسی طرح بھی ہرٹ نہ کروں, لیکن یہ بات اس پہ کبھی خفا نہ ہوئیے گا کہ اگر میرے سے بات نہ ہو سکے, یا اگر آپ میسج کریں تو میں جواب دے سکتی ہوں. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میری ٹائمنگ اس طرح سے نہیں ہے کہ میں ہر وقت مطلب ان چیزوں کو دیکھوں اور میں پتہ کرتی رہوں. تو جو چیز پاسبل ہوتی ہے انسانی اس کے اندر, کیونکہ انسان ہے, ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے, اوپر نیچے ہو سکتا ہے, ٹائم مینجمنٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, پرائورٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہفتہ پورا سوچنا ہے کہ جن چیزوں کو ہم انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں کیا وہ انٹرٹینمنٹ ہیں یا انٹرٹینمنٹ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں, اور کیا انٹرٹینمنٹ کو بدلنے کے لیے کوئی کوشش کی جا سکتی ہے, اور اگر ہم یہ مزاج بدل لیں تو میں کہتی ہوں امت بدل جائے گی. ٹھیک ہے, تو آج صحت اور سلامتی کے لحاظ سے ان ساری باتوں پر غور بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس کو سم اپ کریں اور بات کو مزید واضح کریں. آپ کو اور مجھے دونوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور آسانی اور سلامتی کے ساتھ رکھے. مجھے اجازت دیجیے, آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع, پروگرام صحت اور سلامتی سے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.